السلام علیکم۔ اپنوں کے لیے اپنی اردو کے چینل سے ریحانہ آوان حاضر خدمت ہے۔ آج کل ہم بات کر رہے ہیں پیراگراف نویسی کی۔ اس سے پہلے 3 ویڈیوز آپ تک پہنچ چکی۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیجئے، لائک بھی کر دیجئے گا۔ آپ کی آراء کے بھی ہم منتظر رہیں گے۔ تو بات ہو رہی ہے پیراگراف نویسی کی۔ آپ تک اس سے پہلے ویڈیو پہنچ چکی۔ پیراگراف کیا ہوتا ہے، بہترین عنواناتی جملہ کیسے لکھا جاتا ہے، نفس مضمون میں کیا خوبیاں ہو سکتی ہیں اور کیا خامیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے نفس مضمون کمزور رہ جاتا ہے۔ آج ہم بالخصوص بات کریں گے ماحصل یا اختتامی جملے کی، اور ہمیشہ کی طرح جناب اس ویڈیو میں بھی کرتاسے کار بھی دیے گئے ہیں تاکہ آپ جانچ سکیں کہ اس ویڈیو سے آپ نے کس قدر سیکھا۔ چلتے ہیں اپنی کام کی جانب، اور ہمارا آج کا عنوان ماحصل یا پیراگراف کا آخری جملہ ہے۔ جی، تو ہم بات کر رہے ہیں پیراگراف کے اختتامی فقرے کی۔ یہ اختتامی جملہ پیراگراف کا ماحصل ہوتا ہے اور اسی کو ہی حاصل کلام بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ پیراگراف میں اوپر جو کچھ بیان کیا جا چکا ہوتا ہے اس کا نچوڑ آخری جملے میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہم دوسرے الفاظ میں کچھ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیراگراف کے آخری جملے میں پیراگراف کے مرکزی خیال کی پرزور تائید کی جاتی ہے، یعنی جو کچھ مرکزی خیال کا حامل جملہ ہوگا اس میں جو بات بیان کی جائے گی اسی کو نئے انداز میں کسی اور الفاظ کے ساتھ دوبارہ پرزور تاثر کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اختتامی جملہ اس لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ اس میں کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، اس آخری جملے میں پیراگراف کے متعلق کوئی نئی معلومات پیش نہیں کی جاتی، اور اگر ایسا کیا جائے گا تو یقیناً پیراگراف بھی کمزور ہوگا اور اختتامی یا جملہ بھی ناقص رہ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسا جملہ ہونا چاہیے جو مرکزی خیال کے جملے والا خیال کو ہی دوبارہ پرزور انداز میں پیش کرے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا، مرکزی خیال کے حامل جملے کا عکاس یہ نہیں ہوتا تو یقیناً ماحصل ہمارا کمزور رہ جاتا ہے، اور پھر مرکزی خیال کو بھی مزید پرزور انداز میں، مؤثر انداز میں دہرایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کوئی لازمی اور حتمی بات نہیں۔ مرکزی خیال کے جملے کے مطابق اس میں اس کا مقصد یہ ہے کہ قاری پر تاثر قائم کیا جائے۔ اب یہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ پیراگراف میں کس کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی بات ایسی ہو تو ہم پیراگراف کے آخری جملے میں اپنے طور پر کوئی تجویز بھی پیش کر سکتے ہیں، کوئی رائے دے سکتے ہیں، یا کوئی پیشن گوئی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یاد رہی تجویز، رائے یا پیشن گوئی تینوں ہی مرکزی خیال کے حامل جملے کی سے مطابقت یا مناسبت رکھتی ہوں، یعنی جس طرح کا مرکزی خیال ہوگا اسی کے مطابق تجویز پیش کی جائے گی، کوئی رائے یا کوئی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے۔ ماحصل سے پہلے چند الفاظ اگر لکھ دیے جائیں تو اس سے ماحصل کی یا پیراگراف کے آخری جملے کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح سے کچھ الفاظ آپ کے لیے پیش خدمت ہیں: پس، نتیجتاً، یعنی حتمی نتیجہ جو ہم نے بات کی اس کے بعد، اس کے دلائل کے بعد آخری بات یہ المختصر، ہم پورے کے پورے اوپر بیان کردہ تمام نکات کو آخر میں ہم سمیٹ رہے ہیں تو تب ہم لکھیں گے المختصر یا الغرض، یعنی پس نتیجتاً المختصر الغرض۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اوپر جتنی بھی معلومات پیش کی گئیں اس کو آخری جملے میں سمیٹ دیا گیا۔ باوجود کہ، یہ تب آئے گا جب ہم کوئی پیشن گوئی کرنے جا رہے ہیں۔ در حقیقت
اگر ہم کوئی اپنی رائے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ یہ بھی المختصر کے معنی ہی دے گا، اور ان وجوہات کی بنا پر اگر ہم اپنی کوئی رائے دے رہے ہیں، اپنی تجویز پیش کر رہے ہیں یا پیشن گوئی بیان کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے قبل اس طرح کے الفاظ لکھنے سے آپ کا ماحصل زیادہ پرزور اور پر تاثیر بن جائے گا۔ آخر میں یہ بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ تھوڑا کمزور جملہ ہوگا، اس سے جملہ تھوڑا کمزور بنے گا، اس سے بہتر پس لکھ لیں، اس سے جملہ زیادہ بہتر بنے گا۔ یا یقیناً، اگر آپ نے اپنے پیراگراف میں بہت پرزور دلائل دیے تو اس کے بعد آپ یقیناً کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ۔ اگلی سلائیڈ میں پہلی ویڈیو سے ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں، وہ یوں ہے: احمد ایک بہترین طالب علم ہے، وہ بہت ذہین اور ذمہ دار ہے، اسکول کی طرف سے ملنے والا کام ہمیشہ وقت پر مکمل کرتا ہے، وہ کبھی بھی دیر سے اسکول نہیں پہنچا، جس حد تک ممکن ہو وہ پڑھائی میں کمزور ساتھیوں کی بھی مدد کرتا ہے، اسکول میں ہونے والی ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ المختصر، سخت محنتی ہونے کی وجہ سے وہ اسکول کے بہترین طالب علموں میں سے ایک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیراگراف کا مرکزی خیال ہے احمد ایک بہترین طالب علم ہے۔ دیکھیے اس پیراگراف کا ماحصل یعنی اختتامی جملہ بھی ہم نے مرکزی خیال کے حمایت میں ہی لکھا، لیکن دوسری طرح سے یعنی دوسرے انداز میں مزید اور مختلف طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے اس طرح سے لکھا جو مرکزی خیال کے حامل جملے کی پرزور تائید کرتا ہے، یعنی اس کے تاثر کو بڑھاتا ہے۔ ہم نے المختصر کے ساتھ لکھا سخت محنتی ہونے کی وجہ سے وہ اسکول کے بہترین طالب علموں میں سے ایک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہی جملہ اس پیراگراف کا حاصل کلام ہو سکتا تھا؟ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں۔ چلیں کچھ اور دیکھتے ہیں کون سا جملہ اس کا حاصل کلام ہو سکتا ہے۔ محنتی ہونے کی وجہ سے احمد اسکول کا قابل ترین طالب علم ہے، یا پھر یہ جملہ: احمد بہت ملنسار ہے اور اس کے کئی دوست ہیں۔ ابھی اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ آخری جملے میں کسی بھی قسم کی نئی معلومات فراہم نہیں کی جا سکتی، جبکہ اس میں احمد کے ملنسار ہونے کا ذکر ہے، تو یقیناً یہ جملہ پیراگراف کا آخری جملہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے اوپر والا جملہ پیراگراف کا ماحصل یا آخری جملہ یا حاصل کلام ہو سکتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ محنتی ہونے کی وجہ سے احمد اسکول کا قابل ترین طالب علم ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے قرطاس کار کی جانب، اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس پیراگراف میں سے کون سا جملہ ایسا ہے جو اس کا اختتامی جملہ بن سکتا ہے یا حاصل کلام جسے کہا جا سکتا ہے۔ پیراگراف کچھ یوں ہے: صبح کی سیر بہترین ورزش ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ مفت کی جا سکتی ہے، نیز اس میں کسی جم کی باقاعدہ کوئی فیس بھی ادا نہیں کرنی پڑتی۔ دوسرے، انسان جہاں بھی رہتا ہو گھر سے باہر نکل کر آس پاس ہی کر سکتا ہے۔ تیسرے، اس سے انسان اپنے بہت سے حرارے یعنی کیلوریز استعمال کر سکتا ہے، جس سے انسانی جسم صحت مند اور سڈول رہتا ہے۔ چوتھے، صبح کا ماحول سکون آور ہوتا ہے، اس لیے اس وقت کی جانے والی سیر سے طبیعت حشاش بشاش رہتی ہے۔ انسان صبح فطرت سے قریب تر ہو کر اپنی مثبت توانائیوں کو دن بھر کے کام کے لیے جمع کرتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں پہلا جملہ: ان وجوہات کی بنا پر صبح کی سیر بہترین ورزش ہے۔ دوسرا جملہ: الغرض صبح کی سیر پر کوئی رقم خرچ نہیں ہوتی۔ اور تیسرا جملہ ہے: پس اکثر لوگ صبح کی سیر پسند کرتے ہیں۔ ہمارا پیراگراف کا مرکزی خیال کا حامل جملہ تھا صبح کی سیر بہترین ورزش ہے، اس لیے یقیناً ماحصل بھی ایسا ہی جملہ ہونا چاہیے۔ تو جناب
ماحصل ہوا اس کا ان وجوہات کی بنا پر صبح کی سیر بہترین ورزش ہے۔ بہت شاباش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بالکل صحیح جواب دیا۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے پیراگراف کی طرف۔ دوسرا پیراگراف ہے، دنیا کا گرم ترین صحرا سہارا کو اکثر لوگ ریت کا ایک ختم نہ ہونے والا سمندر سمجھتے ہیں، جس میں اڑتی ہوائیں اس ریت کو ٹیلوں میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ اس سے یہ ایک حسین منظر بن جاتا ہے۔ یہ ٹیلے 755 فٹ بلند تک ہو سکتے ہیں۔ ان کی اشکال بھی مختلف ہوتی ہیں۔ زیادہ تر علاقے کا موسم گرم اور خشک ہے، جہاں ریت کے ٹیلے آگ کی مانند تپتے ہیں۔ خاص طور پر باہر سے داخل ہونے والی نسبتاً ٹھنڈی ہوائیں خشک اور بے حد گرم ماحول کے باعث گرم جھکڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کون سا جملہ مناسب ترین ماحصل ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، لہٰذا صحرا زمین کے ایسے علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں اوسطاً بارش بہت کم ہو۔ نمبر 2، یقیناً پانی کی نایابی یا کمیابی کے باعث اس صحرا میں سبزہ بھی بہت کم نظر آتا ہے۔ اور نمبر 3، پس یہ یقین کرنا بھی مشکل ہے کہ دن کے وقت یہاں کا درجہ حرارت 180 فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ تھوڑا سا مشکل ہے، جس بھی جملے کو دیکھیں ایسا لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے نمبر 2 جملہ ہے، اس میں سبزہ بھی کم نظر آتا ہے، جبکہ اگر ہم پیراگراف کے پہلے جملے کو مرکزی خیال کا حامل جملہ تصور کر لیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ سہارا ایک ریت کا نہ ختم ہونے والا سمندر لگتا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں لگتا ہے تیسرا جملہ جو ہے وہ اس کے کافی قریب ہے، کیونکہ اس میں اس کا درجہ حرارت بتایا گیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بس یہ یقین کرنا بھی مشکل ہے کہ دن کے وقت یہاں کا درجہ حرارت 180 فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ گرم ترین علاقے کی بات کی، لہٰذا آخر میں درجہ حرارت کی بات ہم نے کر دی۔ بھائی بہت شاباش، بہت اعلیٰ، آپ جنہوں نے صحیح جواب دیا۔ یقیناً انسان تھوڑا سا غور و فکر کرے تو اصل جواب تک پہنچنا کوئی ناممکن سی بات نہیں ہے۔ ہمت کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنے اگلے پیراگراف کی جانب۔ اگلا پیراگراف ہے طوطوں کے متعلق۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ طوطے کا شمار خوبصورت اور جاذب نظر پرندوں میں ہوتا ہے۔ یہ مختلف جسامت اور رنگوں کے ہوتے ہیں۔ سبز کے علاوہ ہلکے نیلے، گہرے نیلے، پیلے، سفید اور سرخ رنگ کے طوطے دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں۔ طوطوں کی 300 سے زیادہ اقسام بتائی جاتی ہیں۔ طوطوں کی کچھ اقسام انسان دوست ہوتی ہیں اور وہ انسانوں کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں۔ طوطوں کی کچھ نسلیں انسانوں پر انحصار کرتی ہیں۔ یہ محبت سے پیش آنا اور انسانوں کی نقل اتارنا پسند کرتے ہیں۔ طوطے ہمہ خور یعنی سب کچھ کھا جانے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے تقریباً تمام پھل، سبزیاں اور گوشت کھانے کے علاوہ پودوں، درختوں اور پھلوں کے بیج بھی کھاتے ہیں۔ اکثر اقسام کے طوطے ذہین، دوستانہ مزاج اور چنچل ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ مناسب ترین ماحصل کون سا جملہ ہو سکتا ہے۔ المختصر، طوطوں کو پالنے کے لیے خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 2، الغرض طوطا شوخ رنگت والا دلکش پرندہ ہے۔ اور نمبر 3، پس شوخ رنگوں کا یہ خوبصورت پرندہ درختوں کی کھو میں رہنا پسند کرتا ہے۔ تو جناب یقیناً آپ پہچان گئے ہوں گے کہ نمبر 2 جملہ جو ہے وہی اس کا حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلا جملہ اس کا مرکزی خیال کا حامل جملہ تھا، جس میں طوطوں کی خوبصورتی کا ذکر کیا گیا تھا، اور آخر میں ہم نے پھر دوبارہ بتا دیا کہ شوخ رنگت والا دلکش پرندہ ہے۔ پہلا اور تیسرا جملہ کیوں نہیں ہو سکتا؟
یقیناً آپ اس کا جواب بھی پہچان گئے ہوں گے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جملوں میں نئی بات بیان کی گئی ہے، اور ماحصل میں آپ جانتے ہیں کہ نئی بات، نئی معلومات نہیں دی جا سکتی۔ تو بہت شاباش آپ لوگوں کے لیے، یقیناً اب آپ بہتر ماحصل لکھنے کی تدبیر سمجھ گئے ہوں گے۔ کوشش کیجئے، لکھتے رہیے، پڑھتے رہیے، اس سے یقیناً بہتری آئے گی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، لائک کیجئے، اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اپنے چینل اور اپنی اردو کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔